کل حدیث شریف میں کم کھانے کا حکم آیا کہ کھانا کم سے کم کھانا چاہیے، اس کے فوائد ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کم کھانے کی مقدار بتائی کہ اتنا کھائے آدمی چند لقمے دے کہ کمر سیدھی ہو جائے، اللہ کی عبادت کر سکے اور دنیا ابھی زندگی کی چاہے ضروریات کما سکے۔ اگر کسی نے زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر پیٹ سے نہیں سکتا، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے۔ آج شارع نے بعض بزرگوں سے بھوک کے 10 فوائد ذکر کیے ہیں کہ بھوک کا لفظ جسے ہم ڈرتے ہیں، اور خاص کر مسلمان آج کل بڑے ڈرتے ہیں بھوک کے لفظ سے، اس کے 10 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ سے، ابو حامد بزرگ سے، چنانچہ وہ یہ میں دیکھ کے سناتا ہوں تاکہ کوئی ایک تو فائدہ نہ رہ جائے، اور فائدے کے ضمن میں انہوں نے بعض اچھی باتیں کی اور اچھی باتیں کی وہ نہ رہ جائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھوک بظاہر بڑا بھیانک لفظ ہے اور آج کی دنیا کا نہایت سنگین مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اگر بھوک کا تعلق قوت لا یموت کے فقدان سے، قوت کس کو کہتے ہیں؟ اتنا کھانا جس سے آدمی مرے نہ، اتنا کھانا جس سے آدمی مرے نہ۔ اگر بھوک کا تعلق قوت لا یموت کے فقدان سے ہو، یہ نہ ہونے سے ہو، اور کوئی انسان نانجوئی کی اس مقدار سے بھی محروم رہے جس کا بقائے زندگی کے لیے پیٹ میں پہنچنا ضروری ہے، تو واقعتاً وہ بھوک انسان کے لیے پیغام اجر سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر بھوک سے مراد کم کھانا یا وقتاً فوقتاً فاقہ ہو تو وہ بھوک بھی ہماری اس دنیا کے نقطۂ نظر سے چاہے کتنا ہی سنگین مسئلہ ہو، مگر حقیقت میں اس بھوک کے جو فوائد ہیں طبی اور روحانی نقطۂ نظر سے ان کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض حضرات نے ان فوائد کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ اونچے درجے کے اسلامی محقق اور عارف باللہ حضرت شیخ ابو حامد نے لکھا ہے کہ بھوک میں 10 فوائد پوشیدہ ہیں۔ اول یہ کہ قلب یعنی دل اور بصارت نظر کو، قلب اور بصارت کی صفائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ کا بھرا ہوا ہونا طبیعت کو سست کن، قلب کو یعنی دل کو بوجھل اور دماغ پر بخارات کا غلبہ کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ قلب میں رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ قلب یعنی دل میں رقت و نرمی ایک چیز ہے، رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل یاد الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ طبیعت و مزاج میں انکسار یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اس تکبر و حرص اور عشرت پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے جو طغیان اور سرکشی کا منبع ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا لفظ جس قدر انکسار پسند بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، عاجزی پسند، انکسار عاجزی کو کہتے ہیں، انکسار پسند بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، اس قدر انکسار اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتا۔ چھوڑتے یہ کہ عذاب الہی، آفات و بلائے قدرت اور اہل بلا فراموش نہیں ہوتے۔ کم کھانے میں یہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ہر وقت اپنا پیٹ بھرا رکھتے ہیں وہ نہ تو بھوک کی اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ بھوکوں کو یاد کر سکتے ہیں،
پانچواں فائدہ یہ کہ نیند کا غلبہ کم ہوتا ہے اور بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے کم کھانے سے، کیونکہ جو شخص پیٹ کو کھانے سے بھر لیتا ہے وہ پانی بھی بہت پیتا ہے۔ زیادہ پانی پینا نیند کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے، اور نیند کی زیادتی نہ صرف یہ کہ عبادت و طاعت جیسے تہجد وغیرہ کو فوت کرتی ہے، طبیعت کو مکدر اور دل کو سخت بناتی ہے۔ زیادہ نیند اجر جلس ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ سونا گویا عمر کو ضائع کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمر بہت اعلیٰ جوہر ہے۔ عمر، دنیا کی عمر جو ہم اسے فضول اڑا رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ جوہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا نہیں کیا ہے کہ اس کو بیکار گنوایا جائے، بلکہ اس کو انسان کے حق میں رأس المال بنایا ہے۔ وہ رأس المال جس سے ہم کاروبار کرتا ہے، پیسہ، بلکہ اس کو انسان کے حق میں رأس المال بنایا ہے، جس کو عمر کو، تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے دینی و دنیاوی معاملات کی صلاح و فلاح کے امور انجام دے۔ علاوہ عظیم نیند ایک طرح کی موت ہے، لہذا اپنے اوپر نیند کو غالب رکھنا وہ یا عمر کو چھوٹی کرنا ہے۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ عبادت و طاعت کی پابندی اور ہمیش کی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کے اوقات کا زیادہ حصہ کھانے پینے کی مشغولیت میں صرف ہوتا ہے۔ مثلا اس کو کچھ وقت بازار سے سودا صرف لانے اور اشیاء خوراک کی فراہمی میں لگانا پڑتا ہے، کچھ وقت کھانے کی تیاری میں صرف ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت بھی کافی وقت دینا پڑتا ہے، اور پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد منہ کی صفائی اور خلال کرنے اور بار بار پانی کے لیے پانی کی جگہ آنے جانے جیسے کاموں میں بھی کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ بہت ہی وقت کا خرچ ہے، اور اگر ان اوقات کو کھانے پینے کی مشغولیات سے بچا کر عبادت و طاعت اور ذکر و مناجات میں لگائے تو کہیں زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ مشہور عالم اور بزرگ حضرت علامہ تستری کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علی جرجانی کو ستو پھانگتے دیکھا، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ایسی کون سی وجہ پیش آ گئی جو آپ ستو پھانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ایک دن حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک چپاتی کھانے کے دوران اتنا وقت صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے جتنا کہ 70 تسبیحات پڑھنے میں۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو روٹیاں کھانے میں بہت وقت لگتا ہے، اور اس وقت کو بچا کر دوسرے مفید کاموں میں صرف کیا جا سکتا ہے، لہذا میں نے روٹیاں کھانی چھوڑ دی اور 40 برس سے ایک چپاتی بھی نہیں کھائی ہے، بلکہ بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ستو پھانگ لیا کرتا ہوں، وہ بھی بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے بدن کی صحت و تندرستی بحال رہتی ہے اور امراض کا دفیع ہوتا ہے، ان امراض دور ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر امراض کا سبب کھانے کی زیادتی اور کھانے پینے میں بے اعتدالی ہوتی ہے۔ پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے امراض صرف پیدا ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ عبادت سے باہر رکھتے ہیں اور تشویش و فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا بڑا حصہ حکیم ڈاکٹر کے پاس آنے جانے، علاج معالجہ کرنے اور دوا وغیرہ کی فراہمی میں صرف ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں میں جو محنت و مشقت اور پریشانی برداشت کرنا پڑتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ لہذا انسان اگر کم کھائے اور وقتاً فوقتاً فاقہ کرتا رہے تو ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ 8واں فائدہ یہ کہ حصول معاش کی جد و جہد اور روزی کمانے کی محنت و مشقت زیادہ نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ جو شخص کم کھانے کی عادت ڈال لیتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا مال و اسباب بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور 9واں فائدہ یہ کہ ایثار و احسان، ایثار قربانی، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو خیال رکھنا،
ایثار و احسان کی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا اور صدقہ و خیرات کے داعیہ کو پورا کرنے پر آسانی سے قدرت حاصل ہوتی ہے، یعنی کم کھانے کی صورت میں جو کھانا اپنی خوراک سے بچ جاتا ہے اس کو غریب، مسکین اور فقیر و محتاج کو بطور صدقہ دینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنے اس صدقہ و خیرات کے سایہ میں رحمت خداوندی سے بہرمند ہوگا۔ یہ حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے کہ انسان جو کچھ خود کھاتا پیتا ہے اس کو تو وہ گویا بیت الخلا میں جا کر جمع کر دیتا ہے، اور جو کچھ فقیر و محتاج پر صدقہ خیرات کرتا ہے اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر جزا پائے گا۔ اور 10واں فائدہ یہ کہ جو بھوک کے مذکورہ بالا فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے ان خواہشات و جذبات کی بہتری ہوتی ہے جو انسان کو ہر طرح کے گناہ پہ ابھارتے ہیں اور نفس امارہ پر غلبہ و قابو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ کم کھانا ہر طرح کی نفسانی خواہش کو مارتا ہے اور شہواتی خواہشات کو مضمحل یعنی ختم کر دیتا ہے، اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ دین و دنیا کی تمام سعادتیں اور بھلائیاں اس عمل میں پوشیدہ ہیں، اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا مالک اور اس پہ قابو یافتہ ہو، اور ہر طرح کی شقاوت و بدبختی اس میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام بن جائے اور خود پر اس کو قابو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔